محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات،
المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آپ کو القرآن تدبر و عمل جز تبارک اللہ زی پارٹ 1 ڈے ہے ہمارا آج الحمدللہ 14 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت اپرچونٹی دی، اتنا خوبصورت ایک پلیٹ فارم دیا، الہدا ای لرننگ، جس کے تھرو جو ہے ہم یہ کورس کر رہے ہیں آج۔ اور آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ پھر سے بتاتے چلیں کہ الہدا ای لرننگ جو ہے الہدا کا اپنا ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے، جس سے بہت سے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں، اور جمعرات کے دن یہ کورس ہوتا ہے جس کا ہم سب کو بہت انتظار ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے ہم سورۃ الحاقہ میں تفسیر کو دیکھیں گے 13 to 37۔ پھر انشاءاللہ ہم نیلوفر باجی کے ساتھ ان ساری چیزوں پر ڈسکشن کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ آپ کے لیے ہوم ورکس ہوں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا وایا بریک آؤٹ رومز۔ اور الحمدللہ جو ہے اب آپ سب طریقہ بھی جانتے ہیں، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ تو سحری کے وقت استغفار یاد رہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر کارڈ کہیں سامنے رکھ دیں گے نا تو نظر پڑتے ہی یاد آ جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، نفخۃ واحدہ، بس ایک پھونک۔ پھونک کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ پھونک ہوتی ہے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ قرآن مجید سے 3 طرح کے نفخات کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا ہوگا نفخۃ الفزع، جسے سن کے سب مخلوق گھبرا اٹھے گی۔ پھر دوسرا وہ نفخہ ہوگا جس پہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا نفخہ جب سب مخلوق دوبارہ زندہ ہو اٹھے گی۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے پوچھا، اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔ یہاں پر فرمایا نفخ، پھونک ماری جائے گی۔ مارنے والا کون ہوگا؟ فرشتہ اسرافیل۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے اور اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونکے۔ سور منہ کو لگا ہوا ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، کان متوجہ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب سور کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس نے کبھی آنکھ بلنک نہیں کی۔ جب سے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس نے آنکھ نہیں جھپکی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، مسلسل عرش کی طرف نظر ڈالے ہوئے ہے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں۔ سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا، پھر اچانک پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کو ایک جانب جھکائے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ نفخۃ الصاعق، پہلا ہے نفخۃ الفزع جو گھبراہٹ طاری کر دے گا، دوسرا جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی دوبارہ جی اٹھیں گے لوگ۔ ابن عباس کہتے ہیں الراجفہ جو ہے النفخہ اولا ہے، اور الرادفہ تتبعها الرادفہ نفخہ ثانیہ ہے۔ دو نفخوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 40 کا، یہ نہیں پتا 40 دن ہیں یا سال ہیں یا مہینے ہیں۔ پہلی بار سور پھونکتے وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، رشتے ناتے ختم۔ پھر ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، سو بس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اٹھ کے جاگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو یوم الدین ہے۔ لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے۔ اور یہاں پر ایک نفخے کی بات ہوئی، نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور زمین اٹھا دی جائے گی اور پہاڑ بھی، پھر وہ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی بار کی چوٹ سے۔ دکتم واحدہ، دکا کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا کوٹنا کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہیں یہ مسالے کے لیے بھی دکا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کوٹ کے جب وہ پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے نا، ڈھا کر برابر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کوٹ کے ہموار کرنے کے لیے، اور دک نرم اور ہموار زمین کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ کتنی بڑی چوٹ ہوگی، دکتا دکتم واحدہ، کہ ایک ہی چوٹ میں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، یعنی زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور پہاڑ بھی۔ یعنی یہاں پر زمین کے علاوہ خاص طور پر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہاڑ اس دن لرزیں گے، یعنی سخت زلزلہ آئے گا ان پر۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، یعنی بڑے بڑے پتھر جو ہیں ایک چوٹ سے کیا بن جائیں گے؟ ریت۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، وہ چمکتی ریت بن جائیں گے۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ ریت، یہاں کوٹنے کا ذکر ہے، وہاں کثیبا مہیلا، اور پھر یہاں کانت سرابا۔ پھر وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تو وہ بھی ریت ہی ہوگی جو اڑ جائیں گے۔ پھر پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، جب وہ اڑائے جائیں گے تو اس کے ریت کے جو مرغولے ہوں گے وہ بادلوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ غبار بن جائیں گے، اور پھر ساری چیزیں چٹیل میدان بن جائیں گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، زمین بالکل برابر ہو جائے گی، یعنی زمین اور پہاڑ سب کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر کے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، یعنی قیامہ۔ الحاقہ، القاریہ، الواقعہ، یعنی اس دن قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی وقوع پذیر ہو جائے گی، حق ہو جائے گی۔
وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا یا بوسیدہ ہو جائے گا۔ واہیون کہتے ہیں کسی چیز کے جوڑ ڈھیلے پڑ جانا، چمڑے کا پرانا ہو کے پھٹ جانا، رسی کا بند کمزور اور ڈھیلا ہونا، بادل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ تو آسمان جب پھٹے گا تو ایسے ہی جیسے بادل نہیں پھٹ کے الگ الگ ہو جاتے تو بیچ میں سوراخ نظر آنے لگتے ہیں، اس میں سے روشنی نکلنے لگتی۔ کبھی ہوتا ہے نا بادلوں کی پوری ایک لیئر ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے، اور پھر اس کے اندر سے سورج کی روشنی کی کرنیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو آسمان بھی اسی طرح پھٹ جائیں گے، یعنی اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فتحت ابوابها، آسمانی راستے پھٹ جائیں گے کیونکہ فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور واہیہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے پھٹے ہوئے، یعنی جیسے مشک پھٹ جاتی ہے، اسی طرح آسمان میں بھی ٹیئر ہو جائیں گے، پھر آسمان کمزور پڑ جائے گا۔ قرآن مجید میں آسمان کی حالت کے بارے میں مختلف آیات ملتی ہیں ہمیں۔ سورۃ نبا میں آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ پھر ہے یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا۔ پھر المارج میں آتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے فکانت وردۃ کالدہان، جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت نظر آنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ انٹیکٹ اور ایسی چیز ہے آسمان، جس کے بارے میں سورۃ الملک میں آتا ہے هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ لیکن قیامت کے دن بوسیدہ ٹاٹ کی طرح، چمڑے کے پرانے ہونے کی طرح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، رنگ بھی بدل دے گا، زمین بھی کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، پہاڑ بھی ریت ہو جائیں گے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے، الملک یہاں اسم جنس ہے، علی ارجائها، آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ ارجائها، ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جاتی، اور یہ بھی کہا گیا دنیا کے کناروں پر، یعنی زمین کو بھی گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے، آسمانوں کو بھی گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ارجا کناروں کو کہتے ہیں، یعنی اس کے یا تو کارنرز پر ہوں گے یا پھر یہ ہے کہ کناروں کناروں پر چاروں طرف ہوں گے، یا اس کے دروازوں پر۔ اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ انہیں لوگوں کو جنت یا جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ ثمانیہ، ثمانیہ اس سے مراد 8 فرشتے لیے گئے، یہ عباس بن عبد المطلب کا قول ہے، یعنی فرشتوں میں سے 8 فرشتے اس دن اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی معنی کیا گیا، ابن جبیر نے کہا یہ فرشتوں کی 8 صفیں ہوں گی، اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنے سروں پر عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملۃ العرش جو ہوں گے یہ ان فرشتوں کے اوپر ہوں گے جو زمین کے کناروں پر ہوں گے یا آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور عرش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے عرش کی تخلیق کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا، اور باقی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی وہ عرش پر تھا۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل عرش پر مستوی تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، عرش پر ہوتے ہوئے تمام مخلوقات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یاد رکھیے عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے۔ اللہ کے عرش کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عرش کا وزن تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وزنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آسمان و زمین کے مقابلے میں عرش کی وسعت کیا ہے، یعنی سارے آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اسی طرح۔ پھر یہ کہ یہ تمام مخلوقات کی چھت بھی ہے، سب سے اوپر ہے، یہ جنت کی چھت بھی ہے،
جنت الفردوس کی. 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے اور پانی کے اوپر پھر عرش ہے. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. عرش کی تعریف قرآن مجید میں کی گئی کہ ذو العرش المجید، بزرگی والا عرش. ایک اور جگہ پر ہوا رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا رب. حاملین عرش جو ہیں، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ بھی بہت بڑے ہیں. ان کی عظمت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں حاملین عرش کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں. بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے. صرف اتنی جگہ، تو وہ اس کا قد کتنا بڑا ہوگا اور وہ خود کتنا طاقتور ہوگا. ان کی تخلیق کی عظمت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی طاقت کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کی دی ہوئی قدرت کے ساتھ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، تو پاک ہے اس بات پر تیری حمد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، تو پاک ہے اور تیری اس بات پر حمد ہے کہ تو قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے. حاملین عرش اللہ کے مومن بندوں سے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن عرش کے نیچے فیصلے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن مقتول کا قاتل کو عرش کے پاس لانا ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. تنگ دست کو مہلت دینے والا بھی عرش کے سائے تلے ہوگا. مصیبت کے وقت عرش کے رب کو پکارنا چاہیے، یعنی عرش کا واسطہ دیتے ہوئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، وہ دن ہوگا جس دن تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہے گی. اللہ اکبر، کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کا کوئی راز، چھپ کے کیے جانے والے کام چھپے ہوئے نہ ہوں گے، سب کے سامنے آ جائیں گے. استغفر اللہ. خافیہ کہتے ہیں پوشیدہ ہونے والی کو. یومئذ تعرضون، کوئی انسان چھپا ہوا نہیں ہوگا، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد. انسان کے جسم کا کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہوگا. یحشر الناس حفاۃ غرلا، اس دن انسان ننگے اٹھائے جائیں گے، جسم بھی نہیں چھپے ہوئے ہوں گے. انسان کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کے دن انسان ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے. ہر انسان کو لایا جائے گا. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سورۃ الکہف میں آتا ہے ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اکیلے اکیلے سب کو پیش ہونا ہوگا. متقین کو الگ کر لیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اس دن سب کا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اعمال نامہ کھلا ہوا سامنے آ جائے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ اپنی کتاب، تو اپنے لیے خود ہی محاسب کافی ہے. ہر چھوٹا بڑا عمل سب سامنے آ جائیں گے. انسان پکار اٹھے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ذرہ برابر بھی نیکی اور بدی سامنے آ جائے گی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے ایک دانے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اسے بھی ہم سامنے لے آئیں گے. لا تخفى منکم خافیہ، ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. سینے میں چھپی ہوئی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور پھر یہ کہ ان تمام اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا.
یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، کہیں بچنے کی جگہ نہیں جہاں انسان جا کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جسے اس کی کتاب دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور اس کا اپنا کوئی زور اور بس نہیں کہ ہمیں جب کوئی چیز پکڑانے لگتا ہے نا تو ہم اپنی مرضی سے دایاں یا بایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اکثر تو بایاں ہی دنیا میں بڑھاتے ہیں، تو اس کی بھی پریکٹس کر لیجئے کہ دایاں ہاتھ ہی آگے بڑھایا کریں ہم۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال۔ ہاؤم جو ہے اس کے 3 معنی ہیں، اصل میں یہ حاکم تھا، حاکم، حمزہ کو کاف سے بدل دیا تو ہاؤم بن گیا حاکم کی بجائے۔ تو ہاؤم بمانا ہلم، آؤ آؤ ادھر میرا اعمال نامہ پڑھو، یہ بلانے یا پکارنے کے لیے کلمہ ہے۔ تو یہاں کیا مانا ہے؟ لو پکڑو، پڑھو میری کتاب۔ کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ میں حساب کتاب کو ملنے والا ہوں، یعنی مجھے معلوم تھا۔ انی ظننت یعنی انی علمت، اور پھر مومن کا ظن اپنے رب کے بارے میں اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور حساب سے مراد یہاں جزا، یعنی میں اپنی جزا کو پانے والا ہوں، مجھے یقین تھا جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی بسر کریں گے کہ وہاں سے کبھی ٹلنا نہ چاہیں گے، اور صحت مند زندگی گزاریں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، کبھی تکلیف نہ ہوگی، جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ راضیہ، پلیزنگ، لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس جنت سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، یعنی وہ باغ اونچی جگہ پر ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ جو باغ زمین پر ہوتے ہیں ان کی اور رونق ہوتی ہے، لیکن جو باغ اونچی جگہوں پر ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، ان کے درخت اونچے اونچے ہوتے ہیں، اور جنت بربوۃ، اونچی جگہوں پر، یہ جنتیں بھی بلند ہوں گی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل ان باغات کی عظمت کے قائل ہوں گے، یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کو بلند ہی سمجھا جائے گا۔ قطوفہا دانیہ، قطوف قطف سے ہے چنے یا توڑے ہوئے پھل، دانیہ لٹکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے دنو سے، یعنی ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے آسانی سے لے سکیں گے۔ دانیہ کا ایک معنی پکنے کے قریب بھی ہوں گے، یعنی بہت جلد پک جائیں گے، ورنہ تو موسم آنے کے بعد بھی کچا پھل کھانے نہیں دیتے، کہتے ہیں ذرا انتظار کرو ابھی آم نہیں پکے۔ تو وہاں پر دانیہ یعنی بس جب جی چاہے گا تو وہ پک کے سامنے آ جائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوش ہو کر، مزے سے، مزے سے کھاؤ پیو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بوجہ اس کے جو تم نے آگے بھیجا، اسلفتم آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں، خالی زمانہ یعنی ماضی کی طرف اشارہ ہے، جو ماضی میں تم نے آگے بھیجا، قد خلت من قبل الرسل آتا ہے نا، یعنی ماضی میں گزر چکے رسول۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کام کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں، اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، وہ وہاں جا کر پا لیں گے، اور وہاں کا کھانا پینا وہاں کی محنت پر مبنی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان دنیا میں محنت کر کے کھاتا کماتا ہے، بناتا ہے، پکاتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے، ساتھ کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے اور ساتھ کھا بھی لیتا ہے، اور وہاں بغیر محنت کے کھائے گا کیونکہ وہ محنت دنیا میں ہو چکی، بس دنیا میں کام کر لیے۔ تو یہ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ معاملہ، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے، وہ آج کے دن کو کن کاموں میں گزار رہا ہے، اس کی ہم و غم، فکر، پریشانی، سوچ، ایکٹیویٹی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کام سمجھتے کسی بہت بڑے مارکے کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کام ہیں. حتیٰ کہ 2 رکعت نماز کے بعد اگلی اللہ اکبر جب امام کہتا ہے اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ بھی کام کا وقت ہے. اکثر دیکھا گیا مساجد میں جہاں لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جو ہی امام سلام پھیرتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بس اچانک ہی چھوڑ دیا ہو، آزادی مل گئی ہو، فوراً دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعائیں کرنے کا وقت ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. ہم ہر چیز کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. کہیں ہمارے دلوں کے اندر وہ تقویٰ کی لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم عبادت کی جگہوں کو، تعلیم کی جگہوں کو، ہر جگہ کو بس ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور کسی وقت ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے اوقات پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنی گفتگو پر بھی غور کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے وقفوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ کل یہی چیزیں سامنے آئیں گی. عرش کے وزن کے بارے میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کتنا بڑا اللہ کا ذکر ہے. یعنی جہاں بھی چھوٹا سا بھی وقفہ ہمیں ملے، ہم یہ تسبیح ایک دفعہ پڑھ دیں، بڑے بڑے اعمال سے بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہم ہر وقت باتیں باتیں باتیں، اور کسی وقت ہمارا ہنسی مذاق ختم ہی نہیں ہوتا، صرف دل کو بہلاتے ہیں. کبھی اللہ کے ذکر سے بھی دل کو سکون میں لائیں. صبح شام کے اذکار میں صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کا جو حکم ہے. ہر مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تلاوت سنتے ہوئے کچھ چیزیں انسان دوبارہ سے غور کرتا ان میں، اور تدبر کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اور رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے بہت سی چیزوں پر اس کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ رات کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور دن کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور پھر تفسیر بھی سن رہا ہوتا ہے. ایک دو چیزیں جو اس وقت میں نے نوٹس کی ہیں، اس میں آپ دیکھیے قوم عاد کو جو عذاب ملا ہے سخت ٹھنڈی ہوا کا، یہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رہا ہے. عام طور پر جب عذاب آئے ہیں قوموں پر تو تھوڑی دیر میں ان کا کام تمام ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن یہ ایک طویل ترین عذاب ہے اور باقاعدہ اس کے دن اور راتیں گنی گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ بدھ کے دن یہ شروع ہوا تھا اور پھر بدھ ہی کے دن ختم ہوا، اس لیے بدھ کو یوم النحس بھی کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہفتے کے سارے دن ہی اس میں آ گئے، تو اس لیے ہر دن ہی ان کے لیے منحوس ثابت ہوا. کوئی بھی چیز کسی کے لیے منحوس کب ہوتی ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون وہ آخری شخص ہے جس کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے کی ساری بستیوں کی بات کر دی گئی. وجاء فرعون ومن قبلہ، اور پھر ساتھ ہی والمؤتفقات بالخاطئہ. تو چونکہ ان کی جو الٹ جانے والی بستیاں تھیں قوم لوط کی، ان کے خاص گناہ کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا فعصوا رسول ربہم. اس میں اشارہ اگر فرعون کی طرف ہو تو رسول ربہم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اگر یہاں پر قوم لوط ہو تو مراد لوط علیہ السلام ہوں گے. فأخذہم اخذۃ الرابیہ، رابیہ جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بڑھتا چڑھتا، یعنی دوسروں کی نسبت اور بھی زیادہ، یعنی اگر یہاں قوم لوط مراد لی جائے تو ان پر جو عذاب آیا تھا اس کی کئی قسمیں تھیں، یعنی وہ سارے عذاب جمع ہو گئے ان پر جو پچھلی قوموں کو ایک ایک کر کے آیا، تو اس لیے رابیہ کا لفظ ان کے لیے آ رہا ہے. پھر اذن واعیہ، وہ کان جو بات سن کے یاد رکھے. وعاء برتن کو کہتے ہیں نا، تو جس برتن میں سوراخ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تو اذن واعی وہ ہوتا ہے جو بات سنتا ہے پھر اس کو پلے باندھ لیتا ہے، اس کو بھلا نہیں دیتا. اور پھر یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ہر راز اگل دیا جائے گا، کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ ہوگی. یہاں دنیا میں ہم اپنی نیتیں چھپا لیتے ہیں، ارادے چھپا لیتے ہیں، اپنے مقاصد چھپا لیتے ہیں، لوگوں سے بہت سی چیزیں اپنی چھپا لیتے ہیں، لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا، ہر چیز حق ہو جائے گی الحاقہ میں. پھر یہاں قطوفہا دانیہ کی بات ہے، یعنی قریب ہوں گے پھل ان کے، چاہے کھڑے ہو کر لیں چاہے بیٹھ کے لیں، یعنی پھل ان کی ریچھ میں ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کا جو انہوں نے دنیا میں کیا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 25 سے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہا وہ شخص جس کی کتاب یا جس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں. اوتیا دے دیا جائے گا، یعنی اس کی چوائس کوئی نہیں ہوگی کہ لے یا نہ لے، یا دائیں ہاتھ میں لے یا بائیں میں. جس ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو بھی دیا جائے گا اس کو پکڑنا ہی پکڑنا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ پکار اٹھے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا میں اپنی کتاب کو، کیونکہ وہ برے اعمال سے بھری ہوئی ہوگی. اور یہاں پر
امید کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ شاید اس کا کچھ آلٹرنیٹ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا، تو اس کا پردہ کتاب کے ملتے ہی سارا کھل جائے گا۔ جب اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کرمنل ہے، یہ برا شخص ہے، یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے۔ یعنی صرف کتاب کا نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا، چاہے اگر وہ کھلی ہوئی نہیں بھی تب بھی سب کے سامنے اس کو ایک سمبل مل جائے گا، ایک نشان ہوگا اس کی رسوائی کا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں ملنا عزت کی علامت تھی، ایک بشارت تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے ری ایکشن، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہہ رہا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اور یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے۔ وہاں دائیں ہاتھ والا کیا کہہ رہا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ملے گا، یعنی میں حساب کا سامنا کروں گا، اس لیے پھونک پھونک کر زندگی گزاری۔ اور یہاں یہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کاش مجھے علم ہی نہ ہوتا، میں بھول بھلا دیا گیا ہوتا اور اس حساب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی کام تمام کرنے والی ہوتی۔ مجرم کے لیے موت کے بعد کے مرحلے اتنے سخت ہوں گے کہ موت کی سکرات اس کو آسان نظر آتی ہوں گی، اور پھر اس کی یہ تمنا اور حسرت ہوگی کہ کاش موت سے میرا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا اور آج مجھے رسوائی کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میرا بینک بیلنس وہیں رہ گیا، نہ قبر میں ساتھ آیا اور نہ آج حشر میں ساتھ دے رہا ہے۔ دنیا میں انسان کو مال جمع کرنے کی محبت ہوتی ہے اور انسان نیکی کے مواقع دیکھنے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے خود اس کی زیادہ ضرورت پڑ جائے۔ حالانکہ انسان اگر اپنی ساری زندگی کے اخراجات بھی نکال لے تو بھی اس کے پاس بعض اوقات بچ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دیتا نہیں، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، اپنی آخرت کے لیے خرچ نہیں کرتا، تو مال کی کثرت اس کے کام نہ آئے گی اور وہ اس کا خود علل اعلان اظہار کر رہا ہوگا۔ اور پھر مال کی کثرت آخرت سے غافل بھی کر دیتی ہے نا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، نیک لوگوں کی دوستی ہونا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آخرت یاد دلاتی رہتی ہیں۔ انسان اپنی آخرت کے لیے ان میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، لیکن مال کی کثرت انسان کو عموماً آخرت سے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ وہ پھر اس مال کی وجہ سے دنیا میں انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخرت بھلا دیتا ہے۔ اور ویسے بھی آخرت میں یہ مال کسی بھی کام نہ آئے گا، کیونکہ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، اور باقی جو ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے، اپنا ہے ہی نہیں۔ اور پھر آخرت میں دنیا کا جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا اے ابن آدم تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا اے میرے رب بدترین ٹھکانہ، بدترین منزل۔ تو رب عز و جل اس سے فرمائے گا کیا تو اس سے آزاد ہونے کے لیے زمین بھر سونا دینا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب، یعنی اگر مجھے اتنا سونا اس وقت مل جائے جس سے زمین بھر جائے تو میں وہ بھی قربان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے وہ پوری نہ کی، پھر اسے آگ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو وہاں انسان کی پھر حسرتیں ہی حسرتیں رہ جائیں گی کہ کوئی بھی چیز اس کے فائدے کی نہیں، اب کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ مال بلکہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا۔ سلطانیہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے حجت اور دلیل، یعنی جو دنیا میں نے حجتیں اور دلیلیں بنا رکھی تھیں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان میں سے ایک بھی کام نہ آئی۔ دنیا میں انسان اچھے کام سے بچنے کے لیے کئی بہانے کر لیتا ہے لیکن وہ کل کام نہ آئیں گے۔ دوسرا، سلطان کا معنی ہے لوگوں پر غلبہ اور طاقت کا ہونا،
یعنی دنیا میں وہ ایسا تھا کہ جس کی لوگ اطاعت کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، یا پھر یہ مانا کہ ایسے غلبے والا تھا کہ لوگوں کی اس تک رسائی نہ تھی، تو وہ اب کسی بھی طرح اس کے کام نہ آئی۔ پھر اسی طرح سلطان کا ایک معنی زور بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس کا اپنے بدن پر زور اور تسلط تھا جس کی وجہ سے وہ خود کو نافرمانی کی طرف لے گیا۔ تو دلیل، اقتدار، غلبہ، قوت اختیار، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مجرم کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کو کوئی بھی وزن نہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، یعنی جو دنیا میں بڑی پرسنالٹی والا تھا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے بھی کسی کام نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، ابھی وہ اپنے سے باتیں ہی کر رہا ہوگا، جب اس کا اعمال نامہ ملے گا تو وہ سیلف ٹاک کر رہا ہوگا، کیا کیا، کاش یہ مجھے نہ ملتا، کاش میں حساب کو جانتا نہ ہوتا، کاش میری موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال کسی کام نہ آیا، میری دلیل حجت کسی کام نہیں، میرا غلبہ اور اقتدار میرے کام نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اس کو توق پہناؤ، پکڑو اور اس کو توق پہناؤ، کڑیاں لگاؤ۔ اور توق جو ہوتے ہیں یہ گردنوں میں ہوتے ہیں، اور زنجیریں جو ہوتی ہیں وہ پاؤں میں ہوتی ہیں یا ہاتھوں میں بھی، جیسے آپ نے کبھی مجرم کو دیکھا ہوگا ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو وہ زنجیر کے ساتھ بھی بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، یعنی پیچھے سے لا کے گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، اور پاؤں بھی، یعنی بالکل وہ ایک گول سی ایسی مینڈے کی طرح کی کوئی چیز بن جائے گی۔ سوچیے ذرا، امیجن کیجئے، ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جائے گا، پاؤں کو بھی، ہاتھ گردن کے ساتھ پیچھے سے باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں بھی ساتھ زنجیروں کے باندھ دیے جائیں گے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ صلو ہوتا ہے تپانا، آگ میں جھونکو اس کو، یعنی اس حال میں۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعھا جس کا ناپ، جس کی پیمائش 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اس میں اس کو داخل کر دو، یعنی اس میں اس کو پرو دو۔ استغفر اللہ، یعنی پہلے ہی اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پھر زنجیر میں وہ پرویا ہوا ہے۔ سلکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے داخل کرنا، یعنی جیسے مرغی کو سلاخوں میں نہیں ڈالتے یا کباب سلاخوں میں نہیں ڈالے جاتے، اس طرح۔ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یاد رکھیے یہاں پر کہ جہنم میں انسان کا سائز وہ نہیں جو دنیا میں ہے، جنت والوں کا سائز بھی بڑھ جائے گا۔ کتنا قد ہوگا جنت والوں کا؟ 60 گز، یعنی 60 ذراع، اور جہنم والوں کی ایک ڈاڑھ کتنی ہوگی؟ بہت پہاڑ کے برابر۔ اور بیٹھنے کی جگہ کتنی ہوگی؟ مدینہ سے ربضہ تک یا مکہ اور مدینہ کے درمیان والی جگہ، اتنا موٹا انسان بن جائے گا۔ زنجیر اس کے اندر سے گزارو۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی طوق اور زنجیروں کا ذکر ملتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں چین نہیں ہوگا۔ قصور کیا تھا اس کا؟ جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، ایمان سے خالی تھا وہ شخص۔ تو یاد رکھیے ایمان آگ سے بچاتا ہے، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ دنیا میں اگر کچھ نہ ملے، ایمان ہی ہو انسان کے پاس تو سب سے امیر ترین ہے۔
انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یعنی اللہ کی عظمت کا اس کو احساس نہ تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا لوگوں کو. یاد رکھیے کھانا کھلانا بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ کھانا کھلانے کی ترغیب ملتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد مخلوق کی بھلائی کے لیے سب سے پہلا کام ان کا پیٹ بھرنا ہے. سورۃ الدہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، بس ہم تم سب کو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. تو یاد رکھیے کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو تم پہچانتے ہو جس کو تم نہیں پہچانتے. ایک اور روایت میں آتا ہے تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی اطاعت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کھانا کھلانا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. بے شک اللہ تم میں سے کسی ایک کی کھجور اور ایک لقمے کو اس طرح بڑھا دیتا ہے جیسے وہ اپنے شیرخوار بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کا لقمہ احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. کھانا کھلانا قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بنی آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اگر کوئی شخص کھانے کا سوال کرے تو اسے کبھی بھی رد نہ کرے. بہترین لوگ کون ہیں؟ خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں. پھر اسی طرح گھر والوں کو سب سے پہلے کھلانا. اور خواتین عموماً کھانا پکانے سے بہت کتراتی ہیں یا اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو خواتین کے حصے میں آئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتی ہیں. یہ معمولی نیکی نہیں ہے. گھر والوں کو کھلانا، بچوں کو، شوہر کو، خادموں کو، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اسے بھرپور نیت کے ساتھ کیا کریں، یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو. اور جب نیت کے ساتھ کریں گے تو صاف ستھرا اور طیب پکائیں گے، عمدہ پکائیں گے، ذائقے والا پکائیں گے، اس میں برکت ہوگی، اس میں لطف ہوگا، وہ دوسروں کے دل کی خوشی اور بھوک مٹانے کا ذریعہ ہوگا. لیکن اگر آپ کچا پکا اور ایسے ہی بس ایسے تیسے پکا کے رکھ دیں گے کہ سر سے اتارنا اور میں ہی کیوں روز کچن میں کھڑی ہوں اور میرا ہی یہ کام کیوں رہ گیا، تو پھر دوسرے کھا کے خوش نہیں ہو سکتے. وہ بددلی سے کھائیں گے یا چھوڑ دیں گے، کھائیں گے ہی نہیں. تو اس لیے کھانا پکانا پھر سیکھنا بھی چاہیے. ہاں پھر حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ساری زندگی پھر کچن میں ہی گزر جائے اور کوئی کام نہ انسان کرے، لیکن جتنا وقت گزارے اس میں کم سے کم وقت میں بہترین پکانا آتا ہو. پھر اسی طرح پڑوسیوں کو کھلانے کا حکم ہے، اور وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے. پھر حاجیوں کو کھلانے کا حکم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قرابت داروں، مسکینوں، یتیموں، خاک نشینوں کو کھانا کھلانے والا قیامت کے دن دائیں طرف ہوگا. ایسے شخص کو اللہ رسوائی سے بچا لیتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. انہیں خوشی خوشحالی ملے گی. تو یہاں پر اس شخص کی شامت کیوں آئی کہ وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے انسان خود روزہ رکھ رہا ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل جیسے یہاں ہاسٹل میں 550 لوگوں کا کھانا پکتا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ڈیلی بجٹ کیا ہوگا. اور اس میں ساتھ کی بلڈنگ میں جو مزدور کام کر رہے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے تو اب ڈبل ہو گیا ہے ان کی تعداد بھی، وہ سب بھی یہاں کھانا کھاتے ہیں. تو کتنا اچھا موقع ہے ان سب کو کھانا کھلانے کا. اگر ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں تو کتنا اجر و ثواب کا کام ہے.
یعنی رمضان کا مہینہ اس طرح نہ گزرے کہ ہم کسی کو کچھ بھی کھلانے والے نہ ہوں، اور اگر آپ پکا کے نہیں کھلا سکتے تو راشن دیں، اور اگر راشن نہیں دے سکتے تو کوئی بھی چیز جو آپ کو میسر ہے، آگ سے بچو، خاک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ کسی کو صدقے میں دو، وہی خوشی سے انسان کسی کو سرو کرنے والا ہو، آگے بڑھ کے دینے والا ہو، اور کچھ نہیں تو کسی کو دودھ پلانے کا انتظام کر دے، یعنی کھانا کھلانے کے بعد جو دودھ پلانا ہے وہ بھی ایک بہترین کام ہے، اور اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس شخص کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ اس انتہا درجے کا بد اخلاق تھا کہ انسانوں کی بیسک نیڈز، یعنی کھانا جو ہے بیسک نیڈ ہے جس کے بغیر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ بھی پوری نہیں کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ آپ دیکھیے اوور آل کتنے ہی لوگ ہیں جو کوڑے کے ڈھیر سے چن کے کھاتے ہیں، اور کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پر کرسچن مشنریز نے کھانا کھلانے اور لوگوں کی بیسک نیڈز پوری کرنے کا انتظام کیا تو ان کے فقر کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو جہاں بھی انسان کو موقع ملے، جہاں بھی اپرچونٹی ہو، انسان ضرور اس کام میں آگے بڑھے۔ اور وہ شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو مسکین کہتے ہیں نیڈی کو، ضرورت مند کو۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا یہاں کوئی دلی دوست نہیں، آج کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے دوسروں کو کھلایا نہیں، دوسروں کی ضروریات پوری نہیں کی، لہذا کوئی اس کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں آج یہاں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی کس شخص کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، کس سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو، جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، دوسروں کے کام آنے والا ہو، دوسروں کی زندگی آسان کرنے والا ہو، دوسروں کو کھلانے والا ہو۔ تو یہ چونکہ دوسروں کی بیسک نیڈ ہی نہیں پوری کرتا تھا تو اور کسی کے کیا کام آتا تھا، اس لیے آج اس کے بھی کوئی کام آنے والا نہیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر انسان اللہ کی خاطر نہیں کھلاتا، انما نطعمکم لوجہ اللہ نہیں، اور دنیا میں ویسے اس نے بہت بڑا لنگر بھی کھولا ہوا ہے تو بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا پھر وہاں جا کر۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کوئی کھانا سوائے پیپ کے یا زخموں کے دھون کے۔ غسلین غسل سے ہے کسی چیز کو پانی سے پاک کرنا، میل کچیل دور کرنا، اور غسل کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو دھویا جائے یا میل کاٹی جائے، جیسے نالی کا پانی ہوتا ہے، گٹر کا پانی دیکھا، کبھی گٹر اوور فلو کر جاتے ہیں، اس قسم کا کھانا ہوگا اس کا۔ دنیا میں جو شخص کفر اور شرک اور سنگ دلی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کی مہمانی ان چیزوں سے کی جاتی ہے۔ تو جہنمیوں کا جو خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا جیسے نالیوں میں، وہ اس کو کھانے کے لیے آفر کیا جائے گا۔ ان کے زخموں کی پیپ اور ان کے جسم سے اترے ہوئے زخموں کے ٹکڑے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جہنم میں ایک درخت ہے جیسے زقوم کا درخت ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، اس کا کھانا بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا، یہ کھانا ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی۔ پھر زقوم کے درخت سے مہمانی ہوگی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی آپ ایسا کوئی کھانا کھا لیں جو تکلیف دے ہو تو پیٹ میں جا کے کس طرح کے بل پڑتے ہیں اور کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد اور پیٹ کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس سے انسان بے حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کھائیں گے پہلے تو وہ کڑوا ہوگا یا گندا ہوگا، اور جب وہ چبائیں گے کانٹے تو گلے میں جا کے اٹکیں گے، اور اگر وہ کسی طرح نگل ہی لیں، بھوک سے برا حال ہوگا ان کا، اندر نگل ہی لیں تو وہ اندر جا کے ایک اور ابال پیدا کر دے گا اور سخت تکلیف پیدا کر دے گا۔ زقوم کے ایک قطرے کی تلخی ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے، صرف 1 ڈراپ،
تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر کے رکھ دے، تو سوچئے جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا. ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار، گناہگار. خاطئ بالارادہ، ارادے سے گناہ کرنے والا، یعنی جان بوجھ کے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اور یہ سنتے ہوئے یاد رکھیے کہ یہ الحاقہ ہے، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے آخرت کے واقعات میں سے، یہ سب حق ہونے والا ہے، یہ سب پیش ہونے والا ہے. یہ من گھڑت قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے مزے سے لوگ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایز اے ہیومن ہم لوگوں کو جو ڈر ہے بیسک وہ ہے موت کا، کہ بس موت آ جائے گی، ہم اس سے ڈرتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے پکچر اس سے، ہمیں اس سے بڑی پکچر پہ فوکس اپنا شفٹ کرنا ہے، اس سے جو اگلی لائف ہے اس سے زیادہ ڈرنا ہے. تو اگر ہمارا فوکس اس چھوٹی چیز سے کہ جو موت ہے، جس کو ہم بعد میں کہیں گے خدا نخواستہ جو سنرز ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم ادھر ہی ختم ہو جاتے، تو یہ چھوٹی پکچر ہو گئی نا پھر تو. اور پھر اس سے بڑی پکچر ہوگی کہ جو بات کی ہے. تو اگر ہم اپنا فوکس آج ہی یہاں سے، اگر ہم سب، میں سوچتی ایکشن پوائنٹس روز کے لکھ لیں کہ آج اگر ہم سب کسی کو کھانا کھلا دیں تو کتنی زیادہ لوگ کھانا کھا سکیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایکشن پوائنٹس ضروری ہے ہر روز نوٹ کرنا، اور دوسرا کہ اپنی شفٹ کریں فوکس اپنا. جزاک اللہ. سر جی، آج کے لیسن میں ایک چیز بہت ہی اہم لگی کہ یہ جو کہا نا کہ لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب ایسی بنتی چلی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے. اور پھر جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو دنیا میں تو بے شک وہ کوئی اگر اچھا بھی کر رہے ہیں تو یہ اگلی زندگی کی جو ساری تصویر کھینچی گئی ہے اس میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو بیسک ایک ایمانیات ہے اس کے اوپر کتنا فوکس کرنے کی اور کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے ہم لوگوں میں کام کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی معرفت کو یقینی بنائیں ان کے لیے. جی استاد، کچھ دن پہلے ادھر ہم واپس جا رہے تھے منڈی موڑ، تو ایک شخص بیٹھا تھا، شاید نشہ کرتا تھا. عجیب حال تھا، اس کے جسم پہ زخم تھے اور ٹانگیں ایکسپوز کی ہوئی تھی، اور وہاں اپنے پنڈلیوں سے کچھ گھٹنوں کے نیچے سے کچھ چیز زخم سے اتار کے کھا رہا تھا. میں تھوڑی دیر کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی رہی کہ یہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے، اور یہ کیفیت ہم سے یہاں برداشت نہیں ہوتی. اور وہاں تو جو انٹینشنلی کھلایا جائے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہا ہے، انسان ہے کہ نہیں ہے یہ. اور استاد، چیزوں کے لینے دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہے نا. سنت ہے کہ ہم کوئی چیز کسی کو دیں یا لیں تو رائٹ ہینڈ یوز کریں، لیکن ہم دیتے لیتے وقت بعض کا شعور سے کام نہیں لیتے اور جو ہاتھ آتا ہے بڑھا دیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ بھی بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ دایاں بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ جس نے دنیا میں دایاں ہاتھ استعمال کیا ہی نہیں اپنی چیزوں کے لین دین کے لیے، وہ وہاں اعمال نامہ کس ہاتھ سے پکڑے گا؟ اور وہاں تو بائیں سے پکڑنا رسوائی کی علامت ہوگی. جیسے رمضان ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ شاید کچھ سال پہلے تک روزے رکھتے ہوں گے مگر اب روزے نہیں رکھتے. اب عام مطلب ایک نارمل طبقہ جو ہے وہ بھی روزے نہیں رکھ رہا، اور بالکل صحت مند لوگ ہیں
کوئی ان کو عذر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس روزے کی اہمیت ہی نہیں پتہ. بس وہی بائی چوائس خطا. جی استاذہ یہ جیسے آپ نے کہا الحاقہ ہے، اٹس اباؤٹ ٹو ہیپن، یہ جو ضرور یہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا احسان ہے کہ اتنے سخت معاملات جو آئندہ پیش آنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیا اور پھر اس کا حل بتا دیا کہ ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس عمل کی گنجائش ہے. تو ایمان باللہ اور طعام مسکین اس لحاظ سے بہت آسان حل ہے. یعنی بہت ہی کوئی غریب بھی ہے تو کسی کو بہرحال ایک وقت کا کھجور کا ٹکڑا تو دے ہی سکتا ہے کم از کم. استاذہ جو یہ آیت نمبر 12 ہے نا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاد رکھنے والے، کہ ہم نے ان کو نشانی بنا دیا ہے کہ جو یاد رکھیں اور وہ کان جو اس کو بعد میں بھی یاد رکھیں. استاذہ جو آج ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ تقریباً وہ تمام جو پہلی قوموں میں برائیاں تھیں، چاہے وہ ناپ تول کی ہو، چاہے وہ حضرت لوط کی قوم کا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. استاذہ اس وقت ہمارے پاس تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے تو ہم عذاب کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر بے انتہا توبہ استغفاری کرتے رہیں اور اس علم کو عام کریں تاکہ لوگ توبہ کر لیں، بجائے یہ سوچنے کے کہ عذاب کے لیے تیار ہیں. یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہم وہ طریقے اختیار کریں، استغفار کریں، خود بھی اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. جی استاذہ ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کہ جیسے آج کل بہت سارے بھکاری جو ہیں وہ عام پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں راشن دے دیکھیں، دیں. جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو اس میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں. آپ غریب کو کھلائیں، آپ امیر کو کھلائیں، آپ بیکاری کو کھلائیں، آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں. اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو کھانا جو کھلانا ہے نا بغیر کسی فرق کے ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر ایک دن کا افطاری کرانا چاہتا ہے 500 لوگوں کا، تو وہ کہے کہ اچھا اس میں امیر کتنے اور غریب کتنے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنے بھی بھکاری ہیں ان کو اگر آپ کچھ نہیں اور دیتے، بسکٹ کی ایک ٹکی دے دیں، کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیں. جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہے اس کو فریز کر لیں. اگر آپ ایک راستے سے روز گزرتے ہیں اور روز آپ کو راستے میں لوگ نظر آتے ہیں تو رات کا کھانا جو فریز کیا ہوا وہ پیکٹ تقسیم کرتے جائیں، بہترین کھانا ہوگا ان کے لیے. اور اس میں سازا یہاں پہ اسپیشلی ابھارنے کی بات ہے، یعنی ایک کھلانا تو ہے ہی ہے اور پھر ابھارنا بھی ایک نیکی ہے. بالکل، بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دہانی کرا دی کہ خود کھلانا بھی ہے اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں، ان کے ہاتھ سے بھی دلوائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں. مثلا آج جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف لینے والے اینڈ پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیتا رہے، ہمیں کوئی کھلاتا رہے. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کھلائے تو ہم بھی کسی کو کھلائیں. مجھے اس عورت کی ہمیشہ بات یاد آتی ہے کہ جو انتہائی غریب عورت تھی، اس کے پاس 6-7 بچے تھے، تو اتنا آٹا روز کا ہوتا تھا کہ جس میں 6-7 پیڑے بنتے تھے، ایک روٹی پر بچہ. تو ہر بچے کی روٹی میں سے چھوٹا سا بائٹ آٹے کا لے لیتی تھی اور ان 6-7 بائٹس کی ایک اور روٹی بنا کے غریب کو بھی دیتی تھی. تو جس نے صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میں تو خود مسکین ہوں، نہیں، وہ خود بھی کھا رہا ہے اور مسکین دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سورہ پڑھ رہے ہیں الحاقہ ملحاقہ، اور ایک ہم سورہ پڑھتے ہیں القاریۃ ملقاریہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں قیامت کے ذکر میں ہے. جی دونوں قیامت کے ذکر میں. جی قاریہ یہ ہے کہ شروع میں ٹکراؤ جب ہوگا تو کھڑکھڑانے والی آوازیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن واقع ہو جائے گا، اس کا اگلا سٹیپ ہوگا حاقہ. اچھا، اور سازا مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر وہ افطار کے لیے، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پیسے کہیں دے دیں؟ آپ پکا کے بھیج دیں، آپ پیسے دے دیں. پیسے فائنانس آفس ہے یہاں پر، اچھا اس وہاں میں آپ پر جمع کرا سکتے ہیں. اس مد میں راشن ہم نے بہت سا بانٹا ہے، میرا نہیں خیال ابھی تک پورا ہوا اس کا جتنا ہم بانٹ چکے ہیں. جی جی راشن کے مد میں جمع کرا سکتے ہیں. آپ پکا کے خود بھیج سکتے ہیں. اگر کسی کی یہ تسلی نہ ہو تو خود پکا ہوا بھی بھیج سکتے ہیں، انتظامیہ سے رابطہ کر کے. جی جی، اور پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کریں ہم. اچھا سازا ایک بات اور تھی کہ ہم نے سورہ قلم میں ایک آیت پڑھی تھی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھا کریں. یہ جی اس سے بچنے کے لیے تو صبح شام کے جو اذکار ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، وہ فائدہ مند ہیں. لیکن یہ کہ جب نظر لگ جاتی ہے اس وقت عام طور پر لوگ اس کو پڑھ کے دم کرتے ہیں. تو قرآن کا حصہ پڑھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو اس کے جرائم بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کی جو سزا ہے اس کو میں ریلیٹ کر رہی تھی
پہلی آیت میں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کا انکار کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ کسی اور کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا مرکز نہیں بناتا، تو آخرت میں بھی اس کا کوئی دوست یا حمیم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عظمت کا بھی یہاں ذکر ہے، صرف اللہ پر ایمان کی بات نہیں ہے، اللہ العظیم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے کہ اس کو العظیم مانا جائے، سب سے بڑا اسی کو مانا جائے، تو اس کی زندگی میں سب سے بڑی ہستی وہ نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، بہت ہی پیاری بات، بہت ہی سمجھ کی بات، اور بہت ہی دل ہلانے والی بات، اور بہت ہی پر اثر بات ہم نے قرآن کی سنی، اور استاذہ نے بہترین طریقے سے اس کی وضاحت کی۔ تو ہم سب انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا، کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کا ریویژن ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، کچھ ہوم ورکس اپنے لیے طے کرتے ہیں، مل جل کر کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب یاد دہانیاں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو کرواتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب ان سیشنز میں بیٹھتے ہیں تو ہم سب کو یاد آ جاتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ تذکیر اور یاد دہانی ہو جائے۔ تو چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں آج کا سیشن کا پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ جن لوگوں نے جوابات دینے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں، میں نام لوں گی تو آپ جواب دیں، اور جہاں میں جنرل کہوں گی کہ اپنا نام لے کے بتائیے، وہاں جنرل بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سوال آپ کے سامنے ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں۔ نگہت سہیل کا نام سب سے آگے ٹاپ پر ہے۔ نگہت آپ بتائیے کتنے نفقات کا ذکر ہے اور وہ کون کون سے ہیں؟ نگہت سہیل جی میں بتاؤں شاہین؟ جی باجی، میں نے مائک نہیں آن کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائے نگہت۔ ہاں جی، یہ ایک سور، 3 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا جب وہ ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور دوسرے سور میں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور تیسرے سور میں وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک پہلا آپ نے درست بتایا، دوسرا شاہین آپ چلیں، جزاک اللہ خیر۔ ابھی دیکھتے ہیں، باقی ساتھیوں سے پوچھتے ہیں۔ شاہین آپ بتائیے، آپ بتانا چاہ جی رہی تھی۔ جی، دوسرا وہ نفقہ ہوگا جس پر سب ہلاک ہو جائیں گے، اور تیسرا وہ پہلا کیا نفقہ ہوگا، ہوگا دوبارہ جس بتائیے، پہلا بتائیے۔ پہلا نفقہ فضا کا، جس کو سن کر سب مخلوق گھبرا اٹھیں گے۔ پھر جی آگے دوسرا نفقہ وہ ہوگا جس پر سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور تیسرے پر سب مخلوق دوبارہ زندہ اٹھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بالکل، بارک اللہ فی علمک۔ نگہت آپ نے پہلا جواب درست دیا تھا، لیکن باقی 2 جواب درست نہیں تھے، شاہین نے کریکشن کر دیا، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ جواب اسکرین پہ دکھائیے جی۔ پہلا نفقۃ الفزع وہ ہوگا جسے سن کر سب مخلوق گھبرا اٹھے گی۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں یہ تینوں نفقات کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورۃ النمل آیت 87 میں اس نفقہ کی بات ہے۔ دوسرا وہ نفقہ ہوگا جس پہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تو سورۃ الزمر جو ہے 68 آیت، اس میں اس کی بات ہے، اور سورۃ الزمر 68 میں ہی تیسرے نفقے کی بھی بات ہے کہ وہ نفقہ، وہ سور جب سب مخلوق دوبارہ زندہ اٹھے گی، گھبرا جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ 3 سور کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آیات آپ کو ہم پڑھنے کے لیے بھی آج ہوم ورک میں دیں گے، تاکہ ان کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بہت تعلق ہماری اگلی زندگی سے ہے جب ہم اٹھائے جائیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، سوال ہمارا کیا ہے۔ سوال ہم یہ چاہیں گے کہ جواب جس ساتھی کو آتا ہے اس سوال کو پڑھ کر وہ اپنا نام لیں، میں ان سے پوچھوں گی۔ فرحت بتائیے۔ سب سے حدیث کو افضل پڑھیے، دن جمعے کا۔ اچھا، حدیث کو رسول پڑھیے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔
शाबाश, बिल्कुल ठीक। जुमे का दिन, तो जुमे के दिन की बहुत अहमियत है और इसीलिए खुसूसी दिन है जुमे का हमारे लिए, जिसमें हमें कई एहतमाम जुमे के दिन के हवाले से बताए गए हैं और इसको हमें मसनून तरीके से जो जो हमें कहा गया वो करने की कोशिश पूरी करनी चाहिए, ताकि इस दिन की अहमियत को हमें हमें हमेशा हम याद रखें। ठीक है जनाब, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें जिसको इसका जवाब आता है वो अपना नाम ले, उनको मौका दूंगी जो पहले नाम लेंगे। किसको इसका जवाब आता है? शहनाज। शहनाज बताइए। फिरदौसुल आला जन्नत का आला और सबसे अच्छा दर्जा है। हदीस पढ़िए। फिरदौसुल आला जन्नत का आला और सबसे अच्छा दर्जा है, इसी के ऊपर रहमान का अर्श है। फिरदौस आला नहीं, फिरदौस, फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस जन्नत कहते का हैं ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक। तो अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमा दे। अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। साथ साथ अपने लिए दुआएं मांगा करें, जो हासिल करना चाहते हैं उसकी, और जिन चीजों से पनाह मांगना चाहते हैं साथ साथ मांग लिया करें अपने दिल में। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में एक ही लफ्ज सब जगह आएगा, जो उस लफ्ज को पहचान गया हो वो अपना नाम ले। अस्सलाम वालेकुम मुफ्तिया। जी कुत्सिया बताइए। कुत्सिया आवाज आ रही है? आ रही है, कहिए। अर्श पर खालिद, अर्श पर होते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मखलूकात की पूरी तरह बाखबर है। अर्श तमाम मखलूकात में से सबसे बड़ा और सबसे अजीम है। अल्लाह के अर्श की मिकदार को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। अर्श का वजन तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा है। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बारकल्लाह फील में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद सवाल पूछते हैं आपसे। हम दोहराई थोड़ी सी कर रहे हैं कुछ चंद चीज़ों की, बाकी तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से किसी के साथ मिलके खुद और भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों की दोहराई, या अकेले भी कर सकते हैं। हामिलीन अर्श की तादाद कितनी है और उनकी तस्बीहात क्या क्या हैं? कौन बताएगा? शबाना। शबाना बताइए। जी, हामिलीन अर्श की तादाद 8 है और इनकी तस्बीहात सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। बस मैं बताऊं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। नहीं, यही रुक जाए। तस्बीह बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये उनकी तस्बीह नहीं है। हामिलीन अर्श की तादाद 8 है, आपने ये दुरुस्त बताया, लेकिन तस्बीहात दो मुख्तलिफ तस्बीहात हैं। तो वो दो तस्बीहात में किसी एक साथी से एक और एक साथी से एक पूछूंगी, कौन बताएगा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान बस अल्लाहिल अज़ीम। शबाना, बस शबाना, बस अब आपकी बारी मुकम्मल हुई। ये भी तस्बीह नहीं है, ये भी बहुत प्यारी तस्बीह है, लेकिन ये वो तस्बीह नहीं है जो वो मांगते हैं अर्श को उठाए हुए। जी बताइए, कौन बताएगा? नाम वाज़े लें, कौन बताना चाहती है? तनवीर कहिए। कंदील कहना चाहती हूँ। ओके, कंदील एक तस्बीह बताइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला हिल्मिका बअदा इल्मिक। शाबाश। ए अल्लाह, तेरी पाक जात ही के लिए हर तरह की हम्दो सना है। दिखाइए नहीं अभी, प्लीज अभी दिखाए नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाएं जब तक मैं ना कहूँ। ए अल्लाह, तेरी पाक जात ही के लिए हर तरह की हम्दो सना है कि तू बावजूद इल्म के फिर भी बुर्दबारी और तू फिर भी बावजूद इल्म के बुर्दबारी रखता है, जबकि तू इल्म रखता है, यानी तू इल्म रखने के बावजूद बुर्दबार है। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी तस्बीह है ये। ठीक है, दूसरी तस्बीह जी कौन बताएगा? समरा। जी समरा बताइए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला अफौका है या अफ्रीका है बादा कुदरतिका। शाबाश। अला अफवीका, ये वाव के नीचे जेर है। अला अफवीका। बात अब दिखा दे स्क्रीन। हमारे एडमिन से दरख्वास्त करेंगे कि दिखाइए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। देखिए कितनी प्यारी तस्बीहात हैं दोनों। ए अल्लाह, बावजूद के कुदरत के तू जो माफी और दरगुजर करता रहता है, इस पर हम तेरी पाकीज़गी और तेरी तारीफ बयान करते हैं। आप इन दोनों तस्बीहात की खूबसूरती देखें कि अल्लाह की हम्दो सना किस बात पे की जा रही है कि तू इल्म रखता है, फिर भी तू हिल्म रखता है। तू जानता है कि ये कितनी गुनाह कर रहे हैं, ये कितनी नाफरमानियां कर रहे हैं, तू सब जानता है, फिर भी तू उनको पकड़ता नहीं है।
تیرے اندر اتنا حلم، اتنا صبر، اتنی بردباری ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جو معافی اور درگزر کرتا رہتا ہے اس پر ہم تیری پاکیزگی اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں. فرشتے یہ دعائیں ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو تعریف کر رہے ہیں کہ تو نہ پکڑ، تو ان کو معاف ہی کرتا رہے. ہم تیری بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ استغفار کی ایک طرح سے ہمارے لیے کرتے رہتے ہیں نا. تو ہمیں یہ اتنی پیاری تسبیحیں ہیں، ان کو ہمیں ایک دفعہ دہرانا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دہرانا چاہیے کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی گناہ کر رہے ہیں، وہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ نے نہیں ان کو پکڑا نا. تو اللہ کی شان بیان کرنی چاہیے کہ تیرے سامنے لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، ہمیں بھی حلم لانا چاہیے، کیونکہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں نا، پھر بھی لوگوں سے ناراض رہتے ہیں. وہ جانتا ہے پھر بھی لوگوں کو معاف فرماتا ہے. اگر آپ اس پر بات کرنے لگے تو گھنٹوں بات کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت تسبیحات ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو دونوں تسبیحات ہوم ورک میں دیں گے، اور چاہیں گے کہ آپ ان کو پڑھیں اور ان کو محسوس کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ معاملات میں ان چیزوں کو لے کر آئیں انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہمارا فل ان دا بلینک ہے جناب، اس کے اندر بھی ایک ہی لفظ آئے گا، اور ہم چاہیں گے کہ جو بتانا چاہے اپنا نام لے. ثنا جواد. جی ثنا جواد فرمائیے، پڑھیے سائے. یہاں پہ آئے گا اپنے عرش کے حدیث پڑھیے. حدیث پڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے کہ ہمیں یہ سایہ نصیب ہو جائے. اور ہم اس کے لیے کیا کریں؟ پھر ہمیں ایک ٹپ بتا دی گئی ہے، لوگوں کے قرض کو معاف کر دو یا ان کو مہلت دے دو. تو اگر میرا اور آپ کسی نے میرا اور آپ کا قرض ادا کرنا ہے تو ہم اسے جو مہلت دیں گے انشاءاللہ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت وسائل دے کہ ہم لوگوں کو بہت قرض دے سکیں. کتنی آس پاس ہمارے آس پاس، لیکن دیکھیں آج کل کتنی فرسٹریشن ہے. اچھے لوگ جو پہلے دوسروں کو دینے کے قابل تھے آج وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، لینے کے قابل بن رہے ہیں. تو ہمیں لوگوں کی مدد اور سہولت کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ یہ سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، یہ جو حدیث ہے، یہ جو آیت ہے سورۃ الحاقہ کی آیت 24، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم گزشتہ دنوں میں، یعنی فی الایام الخالیہ میں جو کچھ کر سکے ان کی بنا پہ کھاؤ اور پیو. اس کو یہ بتائیے، چلے رومانہ آپ بتائیے کہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کیا سیکھا آپ نے اس سے، کیا جانا؟ یہ استاذہ یہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کھاؤ پیو مزے سے، یہ ان لوگوں کو جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنی جان کی اور اپنی نیند کی، ہر چیز کی، اور جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ صرف اللہ کے دیدار اور جنت کے لیے. یعنی ماضی میں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ان کی بات ہوگی. یہ کس وقت کہا جا رہا ہے ان کو؟ یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے یا قیامت کے دن؟ نہیں قیامت کے دن جب نام عمل دیے نیک لوگوں کو یا بد لوگوں کو؟ کن کو نیک کہا جا رہا لوگوں کو جن کے نام ہے؟ دائیں عمل، ہاتھ والوں کو یا بائیں ہاتھ والوں کو؟ جی رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھ والوں کو، جن کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشخبریاں سنایا. آمین. آپ نے بالکل بہت اچھا سم اپ کر دیا سارا. چلیں جی، اتنا پیارا آج کا لیسن ہے کہ میں چاہوں گی آپ سے اب کچھ مزید باتیں کروں. میں کچھ ہوم ورکس بتا دیتی ہوں آپ کو، اور ہوم ورکس کے بعد میں آپ کے ریفلیکشنز لوں گی جو آپ شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں پہلا ہوم ورک آپ کے سامنے وہ تینوں آیات ہیں، سورۃ النمل کی، سورۃ الزمر کی آیت، دو آیات سورۃ النمل کی اور سورۃ الزمر کی آیات. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ہیں، الزمر کی اور ایک الگ سورۃ نمل کی آیت ہے. تو تینوں سور کی بات ان دونوں آیات میں ہے. یہ آپ نے پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، کسی سے شیئر کرنی ہے یہ بات، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے ساتھ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے. ہم نے کھاؤ پی اور مزے کی زندگی کے لیے نہیں آئے ہوئے، اس زندگی کا کہیں حساب بھی دینا ہے. تو ڈو شیئر ود ادرز آلسو. نیکسٹ دکھائیے. ہم نے ابھی اس پر بات کی کہ پھر کھانا کھلانے کے والے سے آج بہت بات ہوئی. کھانا نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے اور جس کو تم نہیں پہچانتے. یہ تو کمپلسری ہوم ورک ہے اس ویک آپ نے
کرنا ہے, اور یہ بڑے آرام سے آپ کر لیں گے. اگر گھر میں بھی کھانا بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, یہی نیت کر لیں اللہ کی خاطر ہے. لیکن کچھ اور, اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. خواتین ہیں, خواتین بہت ملتی ہیں ہمیں, کسی کو بھی سلام کر لیں. پھر یہ بھی کھانا کھلانے کے حوالے سے ہے اور سلام کو عام کرنے کے حوالے سے بھی. بیمار کی عیادت اور قیدی کو چھڑوانے کے حوالے سے جیے. اور اسی طرح پاکیزہ مال کے حوالے سے بات ہے, اپنے مال کا جائزہ لیجئے, کس طرح کا مال ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کھانا کھلانے کے حوالے سے بہت پیاری حدیث. تو اتنی موٹیویشن کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم کچھ کریں. اور ہمسایوں کا خیال رکھنا. تو ذرا پچھلی حدیث دکھائیے. میری ایک گزارش ہے, آگے تو آپ جیسے مناسب سمجھے گزارش ہی کر سکتی ہوں, کہ اگر اس ویکلی ہوم ورک دیتے ہیں نا ہم آپ کو, اس ویک اپنے ہمسایوں کو, چاہے وہ بھوکے ہیں نہیں ہیں, اپنی طرف سے کچھ بھیجیں. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہمسایوں کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اس وقت ان کو اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے. میں آپ سے شیئر کروں, ایک دفعہ مجھے کسی نے شیئر کیا کہ ان کے پڑوس میں جنہوں نے تھے, انہوں نے قربانی نہیں کی تھی, حالانکہ وہ امیر لوگ ہیں بہت, لیکن انہوں نے گائے وغیرہ میں کہیں حصہ کرا دیا تھا, یا اپنے گاؤں میں گائے کر لی تھی, اور انہوں نے بکرا کیا تھا. تو کہتی ہے میں نے کلیجی بنائی عید کے دن, اور اس میں تھوڑی سی کلیجی نکالی, اور کلیجی ویسے ہی تھوڑی بنتی ہے, سارے گھر والے کھانا چاہ رہے ہوتے, لیکن کہتی ہے میں نے اپنی پڑوسن کے گھر بھیجی, کیونکہ میں نے سوچا کہ ان کے گھر میں بھیجتی ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا ان کے گھر کچھ قربانی ہوئی ہے یا نہیں. تو کہتی ہیں کہ ان کا مجھے فون آیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اتنا انجوائے کیا آپ کی بھیجی ہوئی کلیجی کو, دونوں میاں بیوی نے, کیونکہ ہم نے تو, ہمارے تو گھر میں وہ ہوا نہیں کچھ, اور کلیجی تھی نہیں, گوشت وغیرہ پڑا تھا, لیکن ہم نے عید کو عید کی طرح منا لیا. سبحان اللہ. تو یہ اس چیز کو احساس کرنا کہ مجھے کس وقت کس کے گھر کیا بھیجا جائے. ہمارے گھر بھی کہیں سے کچھ آ جاتا ہے, بعض اوقات ہمارا بڑا دل خوش ہو جاتا ہے. اور خصوصی وہ ہمسائے کہ جو لگتا ہے کہ ان کے گھر کوئی ضرورت ہے, حالات کیسے جا رہے ہیں آج آپ دیکھیں, تو ان کا خیال رکھیے انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ تسبیحات ہیں جو دونوں آپ نے انشاءاللہ مانگنی بھی ہیں, شیئر بھی کیجئے لوگوں کے ساتھ. اور پھر حاملین عرش کی تسبیح, اس پر تو ہم نے آج آپ بات کی کہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے. ہوم ورک میں انشاءاللہ آپ کو یہ ترجمہ دے رہے ہیں, آگے ترجمہ دکھائیے جی. ترجمہ انشاءاللہ اس ویک آپ نے آج کی آیات کا یاد کرنے, اور نیکسٹ ویک آپ سے سنا جائے گا, جیسا کہ آج بھی جب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا تو پچھلے ویک کا ترجمہ آپ سے سنا جائے گا. اور اب ہے آپ کا ریفلیکشن ٹائم. اور پھر فار آل جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی, ہاتھ اٹھاتے جائیں, میں آپ کو موقع دیتی جاؤں گی. اپنے خیالات کا اظہار کیجئے, آج کے سیشن سے کیا پایا. ایمان آپ بتائیے. جی باجی, ایک چیز میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی, ایگزیکٹلی ریلیٹڈ ٹو کھانا کھلانا تو نہیں ہے, لیکن جیسے صدقے کی بات ہوئی تو پچھلے دنوں کچھ پریشانی چل رہی تھی گھر میں کافی ساری, جیسے نارمل یہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو پانی کی بہت تنگی ہو گئی. میرے گھر پانی نہیں آ رہا تھا, اور ٹینکر بھی نہیں آ رہا, اور کچھ بھی نہیں آ رہا, بہت بہت مشکل ہو رہی تھی. تو مجھے 2-3 جگہ سے کالز آ رہی تھیں کہ آپ کچھ جیسے ہیلپ کے لیے کہ مدد چاہیے وہ, تو میں بس, ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, میں نے نہیں اتنا دھیان دیا اس کے اوپر. ابھی میں بہت پریشان تھی اس دن پانی کو لے کے, تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے کہا یہ مجھے بار بار کالز آ رہی تھی, میں نے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ایسے بس موبائل سے جیسے آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ یقین کریں میں نے وہ کی, اور اب 2 منٹ شاید گزرے, بیل بجی کے ٹینکر والا آ گیا. میرا ایسے ایک دم سے مجھے سبحان ایسے اللہ. لگا جیسے دیکھیں صدقہ ہمیں دنیا میں اتنی ایک دم سے ہماری پریشانی ٹال دیتا ہے, تو obviously سبحان آخرت میں اللہ. بھی ہمارے لیے بہت آسانی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. بہت پیاری بات اور بہت سچی بات, یہ ہم سب نے ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا. صدقہ رد البلا بھی ہے نا, آزمائشیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس لیے بھی ہم پر ڈالتا ہے کہ ذرا تم اپنے آس پاس نظر ڈالو, تم سے زیادہ مزری میں لوگ ہیں, ان کو دیکھو. بہت اچھی بات, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی مالک, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بہت برکت کرے. عمر ملک آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہی تھی کہ جس طرح خواتین اچھی نیت کے ساتھ کھانا پکائیں گی تو ان کے کھانے میں برکت ہوگی اور زیادہ اچھا کھانا بنے گا. اور رمضان کے مہینے میں اسی طرح راشن دینا اور
रोजा खुलवाने का बहुत सवाब है, ये तो खैर हम सबको मालूम है। दुनिया में दूसरों की जो मदद करने वाला होता है और खाना खिलाए वो कामयाब होता है ना, और उससे दुनिया में भी लोग खुश होते हैं और आखिरत में भी उसका बदला मिलेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा जिसका, तो वो खुश नसीब होगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे। जो मुजरिम होंगे उनके हाथ में बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा जो गुनाहगार होंगे, और वो कहेगा बहुत शुक्रिया ना दिया जाए। अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे जो खुश नसीब होंगे और फिर उनके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। अमर ये जो बात की ना कि हमें देना चाहिए और रमजान की भी बात की, थोड़ा सा यहाँ मैं मजीद एडिंग उनकी बात पे करूंगी कि रमजान में भी दें लेकिन सारा वैसे साल साला बिल्कुल। जी जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती रहती हूँ उधर अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्कीन होते हैं। मैं आसपास देखती हूँ आजकल लोगों को, आप भी देखते होंगे, खुसूसन अगर आप पाकिस्तान में देखें कि महंगाई के जो हालात हैं, लोगों के पास बेसिक नीड, बाज़ औक़ात आटे के पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, पत्ती, चाय, चीनी, ये जरूरियात जिंदगी बन गई है ना अब। जी तो जी आप देखें, और हमें हर महीने सोचना चाहिए कि हमारे माल में से थोड़ा सा अगर निकाल के हम अपने आसपास नजर डाल के कुछ लोगों की मदद करें तो इंशाल्लाह हमारे माल में। जी जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जनाब तस्नीम आफ्ताब, आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं छोटी सी बात ये शेयर करूंगी कि मुझे इस दफ़ा मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक बोनस दिया मुझे कि मैं एक हफ्ते के लिए उम्रे पे चली गई लास्ट वीक। ये मुहर्रम की तो छुट्टियां आ रही थी तो मैं चली गई, तो उसमें फिर मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया कि मैं मुहर्रम के हवाले से मुझे पैम्फलेट ग्रुप में शेयर किए गए थे, वो मैंने जाके वहाँ शेयर किए ना। तो मुझे इतना, और मेरे साथ 4 फैमिली साथ थी, वो मुझे कहने लगी आप ये कहाँ पढ़ती हैं, कैसे होती है। तो मैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पूरा उनको इंट्रो करवाया, अपने मोबाइल से खोल के इनको अपने कोर्सेज के बारे में बताया बाजी। तो यकीन करें बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको कुछ भी नहीं पता था, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि हम तो पढ़े जा रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ये करें वो करें, लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं पता कि कुरान को ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ना चाहिए। तुम कुरान के तर्जुमा कैसे समझती हो? मतलब ऐसे उनके सवालात थे कि जो मुझे लग रहा था मैं छोटे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे से बात करें। मतलब अल्लाह ये ताला मुझे ने बहुत, आपको, हाँ बहुत अच्छा लगा। ये आपकी बात में बहुत अहम बात है कि हम समझते हैं कि बाजी सबको वो पता है पंफलेट लेकिन वो हम खुद रीड कर रही थी। जी बाजी वो पंफलेट मुहर्रम का जो था वो मैंने उनसे ही रीड करवाया। मैंने कहा आप पढ़ें, आपको क्या गुड, इसमें समझ आपने आया। सीख लिया ना ये तरीका। आपने माशाल्लाह सीख लिया ना ये तरीका कि जो जो इल्म बचाने के लिए उसी से कहो कि खुद पढ़ के देखो। बारकल्लाह फी इल्मिक, माशाल्लाह। व अमलिक आल्सो। तस्नीम, आप कहिए। तस्नीम आईफोन, इस नाम से आप एडेड हैं, कहिए। हैंड रेज है आपका। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने इसलिए से आना है कि हम लोग कहते हैं मौत से डर लगता है, मौत से डर लगता है, लेकिन हम उन बातों से नहीं डरते जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, उन अहकाम से जो अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए दिए हैं कि लोग गरीबों का ख्याल रखो, माल में से ज़कात निकालो, लोगों का ख्याल करो, गरीबों को खाना खिलाओ। लेकिन हम सिर्फ ये कहते रहते हैं कि हमें मौत से डर लगता है, लेकिन हमें मौत से ना डरने वाले काम नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है, अहकामात पे अमल करें, माल को अपना जाती ना समझ के बैठ जाएं, उसमें से खर्च करें, लोगों को जरूरत पूरा करें। यही अल्लाह है ताला सब इसमें। बहुत अच्छी बात। हिरा खान, आप कहिए। हिरा खान। मैं बताऊं? रुबीना। चले रुबीना आप बात कर लें, फिर हिरा बात कर लें, मुख्तसरन बात कर लें, काफी हैंड रेज है। जी रुबीना। जी जी मैम, आज हमने पढ़ा है कि जब आगे हम जाएंगे क़यामत वाले दिन तो जहन्नम में जो लोग जाएंगे तो वो उनको इस तरह का उनके हाथ बांध दिए जाएंगे और इस तरह उनके जिस्म से वो जंजीरें डाली जाएंगी उनके जिस्म में, और उनको ऐसे पीप और वो गंदा खून और इस तरह पिलाया जाएगा। तो हम लोग तो मौत से डरते हैं मैम, तो कितना बड़ा अजाब आ गया, ये लोग समझते क्यों नहीं इस तरह? हमें समझना चाहिए ना, आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए जिन्हें अवेयरनेस नहीं है कि कितना आगे कितना बड़ा हिसाब है। छोटी छोटी चीजों को देखिए, हमारे कोर्स कुछ अरसे तक अपनी क्लासेस को ओपन रखते हैं, कहते हैं कि आइए शरीक हो, लेकिन बाज़ वक़्त लोग नहीं आते तो फिर एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। लेकिन स्टिल हमारे
फेस बुक से ये चीज़ें रिले होती हैं, या आप खुद जो पढ़ते सुनते हैं आप उसके फेसबुक का इनविटेशन दें, आप कोर्सेज का इनविटेशन दें। अभी बुखारी का कोर्स हमने शुरू किया है, फिक्र क्लूब शुरू हुआ हुआ है, ई लर्निंग के कोर्सेज का दें, करीबी ब्रांचेस का बताएं, अगर खुद कहीं से जानते हैं उन्हें बताएं, खुद सिखाएं जी जी लोगों मैम, मेरी दोस्त है ना सिखाएं। पढ़ी लिखी है, तो मैंने उन्हें कितनी बार ना इनवाइट किया है, मैंने उन्हें बताया ना कि इस तरह मैं कुरान पाक की क्लास लेती हूँ तो आप भी लिया करें। तो ऐसे ना पहले हो जाती है कि ठीक है हम लेंगे, तो फिर ना काम का बहाना करके और इस तरह इसका ना। पता है क्या तरीका होता है कि जब आप किसी मजलिस में मिले, किसी महफिल में, किसी पार्टी में, ब्रंच पे, शादी पे, कोई एक अच्छी बात, कोई आयत, कोई एक हदीस बता दिया करें। इस तरह इल्म आप लोग आगे पहुंचाएं, दिए से दिया जलाएं इंशाल्लाह, और साथ दुआ करें, जिसके वो आप बुलाना चाहते हैं ना उसके लिए जी दुआ जी करें, या कि दिल को बदल दे। और देखिए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी दुआ मांगिए, अभी तो वो जिंदा है ना, अल्लाह ताला जी इनको जी हिदायत दे। जिस जालिम को भी आमीन। देखिए ना, अगर नहीं तो उस जालिम के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इसके जुल्म को रोक दे। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। आलिया अकबर कहिए। हिरा जी खान, अस्सलाम हिरा, वालेकुम। सॉरी आलिया, हिरा का मैंने पहले नाम लिया था। ओके ओके। हिरा आप कह लें, फिर आलिया आप कहें। जी मेरी हिरा। बस बहुत ही छोटी सी बात है जो मेरे जहन में चल रही थी, जो आज हमने सदकात को, किसी को खाना खिलाने को और वो किया था। मैं नेबरहुड में एक क्लास लेती हूँ, वहाँ पे हम लोग सूरह बकर पे तदब्बुर कर रहे हैं और लफ्जी तर्जुमा पढ़ रहे हैं। तो मेरी नज़र से आयत गुजरी थी, कौन है जो अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना चाहेगा और फिर अल्लाह ताला उसको आपको डबल करके अता कर देगा। तो सुभान अल्लाह, मतलब आज का ये जो सारा था कि अल्लाह की राह में दो, तो वहां पे फिर खाओ पियो और वो करो। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इंट्रोडक्शन दे दिया कि तुम मेरे साथ तिजारत करो तो मैं डबल करके तुम्हें दे दूंगा। और यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि किस तरह आपको डबल होके मिलेगा और कैसे आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बस जी जी अल्लाह ताला पे बड़ा प्यार देखिए आ रहा है इस कुरान, वक्त। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक में ना सदके पे बहुत बात है, बार बार बात है, बार बार बात है। क्योंकि अल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हमारे, अल्लाह ताला खुद भी दे सकते हैं ना, बंदों को देते ही हैं, वो देते ही हैं, वही देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारा हिस्सा डले ताकि हम रिवॉर्ड पाए। उसने तो हमारा नहीं तो किसी और के जरिए किसी को वसीला बना देना इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैं मुख्तसर सी एक बात और करूंगी, मुझे लगता है वक्त इजाजत नहीं देगा कि मैं आलिया की बात ले सकूं, लेकिन अगली दफा से ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एट द स्टार्ट ऑफ क्लास ना मैं इस क्लास का रिफ्लेक्शन आपसे लूंगी। मैंने आपको इतने सारे होमवर्क्स दिए, मैं आपसे पूछूंगी आपने उनका क्या किया, कोई फायदा हुआ आपको पढ़ने का, पढ़ाने का। बस एक बात पर मैं एंड ये करूंगी कि देखें, आपने अगर कहीं पे भी अलुदा में कोई सदका भेजना हो, करना हो, क्योंकि बाज़ वक़्त हम जब ये आयत पढ़ते हैं ना तो हमारा दिल करता है हम फौरन ट्रांसफर कर दें, फौरन भेज दें। तो आपके साथ हम लिंक शेयर करेंगे, आप उन मदाद में उसी जगह भेजिए, क्योंकि बाज़ वक़्त अगर आप एक लिंक पर भेजते हैं तो मसलन वो किसी और जगह का लिंक होता है, वो जाकर फिर उस मद में नहीं जाता कि जहाँ आपने भेजना होता है। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में मजीद ब्रीफिंग दे देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो अब आपका ब्रेकआउट रूम्स का टाइम है जिसमें इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन टाइम जो है उसको कंडक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए, आप सबके पास ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन रूम का। अगर नहीं आ रहा तो अपनी स्क्रीन को स्लाइटली टच करें तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम का, उस पर क्लिक करें, अपना रूम सेलेक्ट करें और अपने रूम में जाइए। आपके इंचार्जेस आपके मुंतजर हैं। जी समा बाजी, ओवर टू यू नाउ। जी जज़ाकल्लाह खैर शफकत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम प्यारे प्यारे साथियों को सलाम के बाद ट्रांसलेशन टाइम में खुश आमदीद। इंशाल्लाह ताला आज हम सूरह हाका का तर्जमा जो है वो आपसे सुनेंगे। उम्मीद है बाकी सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने रूम्स में जा रहे होंगे। जो लोग मेन सेशन में होते हैं और तर्जमा सुनाते हैं उनके नाम मैं कॉल आउट करती हूँ एक एक करके, तो वो इंशाल्लाह ताला तर्जमा सुनाना शुरू करें। तो शुरू करते हैं सना अब्दुल्ला से। सना अब्दुल्ला हमारे साथ हैं? अगर सना अब्दुल्ला हमारे साथ हैं तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सना अब्दुल्ला का नाम मुझे नजर आ रहा है। जी सना, आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। जी शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है।
ٹھیک ہے. عالیہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی باجی مائک اوپن ہو گیا, مائک اوپن نہیں ہو رہا. ثنا کا. اچھا ٹھیک ہے جی, ثنا سے سن لیتی ہوں میں, اس کے بعد انشاءاللہ. جی ثنا. جی باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ حق ہونے والی, ماں کیا ہے, الحاقہ حق ہونے والی, وما اور کیا, ادراکہ بتائے آپ کو, ماں کیا ہے, الحاقہ حق ہونے والی. آگے پڑھوں باجی. جی ایک آیت اور پڑھ لیں کیونکہ ایک ہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے ابھی تک. نہیں کنو رہن دے اتنا دو. کذبت جھٹلایا, سمودو سمود, و عادن اور عاد نے, بالقارعہ بالقارعہ کھٹکھٹانے والی کو. ٹھیک ہے ثنا, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی عائشہ علی. فاما تو رہے سمودو سمود, فاخلقوا پس وہ ہلاک کیے گئے, بطاغیہ حد سے گزرنے والی سے. واما اور رہا عادن عاد, فاخلقوا پس وہ ہلاک کیے گئے, بریحن ہوا سے, سرساری ٹھنڈی, یخ آتیہ سرکش. سخراہا. ٹھیک ہے عائشہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوگا تو پھر مزید آیات سن لوں گی میں. جی جزاک اللہ خیر. عالیہ اکبر. جی عالیہ. جی سخرہا تو سخرہا تو سوری مجھے اس کا, کوئی بات نہیں, اس نے مسلط کر دیا اس کو, اس نے مسلط کر دیا, علیہم ان پر, 7 لیالن راتیں, و ثمانیتا اور 8 ایامن دن, حسومن مسلسل, فترا تو وہ دیکھ تو آپ دیکھتے, القوما ان لوگوں کو, فیہا اس میں, سرعا پچھاڑے ہوئے, کأنہم جیسا کہ وہ, اعجازو تنے ہیں, نخل کھجور کے درخت کے, خاویہ کھوکھلے. جی ایک آیت اور پڑھ لیں. فہل تو کیا, ترا آپ دیکھتے ہیں, لہم لہم ان میں, من باقیہ کوئی باقی بچا, کوئی باقی بچا ہوا. بالکل بالکل. لہم جو ہے نا, وہ جملے کے اعتبار سے ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں. ان کو بھی آتا ہے, ان کا بھی آتا ہے, ان میں بھی آپ کہہ سکتی ہیں, ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بارک اللہ فیکم, آسان تھی. جی اس کے بعد سادسہ. جی سادسہ ہمارے ساتھ ہیں. جی سادسہ. جی وجاء اور آیا, فرعون فرعون, وا اور من جو, قبلہ اس سے پہلے تھے, والمؤتفقات اور الٹ جانے والی بستیاں, بالخاطئۃ 7 گناہ کے, فعصوا تو انہوں نے نافرمانی کی, رسول کی, ربہم اپنے رب کے, فاخذہم تو اس نے پکڑ لیا انہیں, اخذتاً پکڑنا, رابیہ سخت. آگے بھی پڑھنا میم. جی بس جزاک اللہ خیر, کافی ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن آئے گی تو پھر سنائیے گا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. جی رومانہ. جی استاد. انا بے شک ہم, لما جب, طغا طغیانی کی, الماء پانی نے, حملناکم سوار کیا ہم نے تمہیں, فی الجاریہ کشتی میں, لنجعلہا تاکہ ہم بنا دیں اسے, یعنی اس کشتی کو, لکم تمہارے لیے, تذکرتن یاد دہانی, وطعیہا اور یاد رکھے اسے, اذن کان, واعیہ یاد رکھنے والے. جی بارک اللہ فیکم رومانہ, بہت اچھا سنا ہے. جی اس کے بعد ہمارے پاس شازیہ علیم. شازیہ ہمارے ساتھ ہیں.
شازیہ علیم. جی شازیہ ہمارے ساتھ ہیں. شازیہ آپ ٹرائی کیجیے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. اچھا جب تک شازیہ ٹرائی کر رہی ہیں سعیدہ اقبال. سعیدہ جی اقبال بھی السلام ہمارے علیکم. ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی صحیح. جی الحاق حق ہونے والی. ماں کیا ہے؟ الحاق حق حق ہونے والی. وما اور کیا؟ ادراکا بتائے آپ کو. مل ماں کیا ہے؟ الحاق حق ہونے والی. کذبت جھٹلایا. سمود سمود نے. وعاد اور عاد نے. بالقاریہ کھٹ کھٹانے والی کو. جی ایک اور آیت اور پڑھی. جی فاما تو رہے سمود سمود. فاہلکو پس وہ ہلاک کیے گئے. بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے. جی ٹھیک ہے. آسن تھی. جزاک اللہ خیر. جی اب صرف ہمارے پاس شازیہ علیم موجود ہیں لیکن شاید ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. میں شبانہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں گروپ میں ہوں یا نہیں ہوں ابھی. شبانہ میں ویسے مین گروپ میں ہوں لیکن میں نے کیونکہ مین گروپ والے جوائن نہیں کرتے، میں نے جوائن نہیں کیا، میں اسی طرح سے ویٹ کر رہی تھی. جی شبانہ آپ کا نام شروع میں تو تھا لیکن پھر بیچ میں شاید آپ کافی دن نہیں آئی. ایسا ہی ہے؟ شروع میں جب کورس شروع ہوا تھا. جی 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 آئی تھنک 3 days you were absent. چلیں جی ٹھیک جی ہے. میں آؤٹ آف کنٹری تھی، وہاں میں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکی. اوہ اچھا اچھا چلیں ویلکم بیک. جی شبانہ بالکل آپ سنائیے. سخرہا اس نے مسلط کر دیا اسے. علیہم ان پر. 7 لیالن راتیں. و ثمانیہ اور 8 ایامن دن. حسومن مسلسل. فترہ تو آپ دیکھتے. القوما ان لوگوں کو. فیہا اس میں. سرعا پچھاڑے ہوئے. کأنہم گویا کہ وہ. آجازو تنے ہیں. نخل کھجور کے. خاویہ کھوکھلے. ٹھیک ہے. ایک آیت آئی تھنک مس ہو گئی. آیت نمبر 6. وَأَمَّا عَادٌ. میرے سامنے یہ 7 آ رہی تھی. اچھا اچھا آپ کے پاس PDF آ رہا ہوگا. جی 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 اچھا ٹھیک ٹھیک. اور رہے عادن عاد. فأہلکو پس وہ ہلاک کیے گئے. بریحن ہوا سے. سرسرن یا ٹھنڈی. یخ آتیہ سرکش. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم شبانہ جزاک اللہ خیر. جی اس کے اب ہمارے ساتھ جی شازیہ علیم کو پھر میں ایک دفعہ اور ٹرائی کرتی ہوں کہ اگر شازیہ میری آواز سن رہی ہیں اور وہ ان میوٹ کر سکیں کیونکہ موجود تو ہیں الحمدللہ. I can see her name. اچھا چلیں خیر. جن لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں ان سے ٹرائی کر لیتی ہوں. رومانہ. جی رومانہ رومانہ آپ نے جی جی سخرہا سے پڑھنا. جی جی بس جی پڑھیے. جی سخرہا اس نے مسلط کر دیا اسے. علیہم ان پر. 7 لیالن راتیں. و ثمانیہ اور 8 ایام دن. حسوما مسلسل. فترہ پس آپ دیکھتے ان لوگوں کو. القوما ان لوگوں کو. فیہا اس میں. سرعا پچھاڑے ہوئے. کأنہم گویا کہ وہ. اعجازو تنے ہیں. نخلن کھجور کے درخت کے. خاویہ کھوکھلے. اوکے جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. جی پھر اس کے بعد رومانہ کے بعد عائشہ علی. فہل تو کیا ترا آپ دیکھتے ہیں. لاہم ان کا. من باقیہ کوئی باقی بچا ہوا. وجاء اور آیا. فرعون ومن اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے. والمطافقات الٹ جانے والی بستیاں. بالحاتیہ 7 گناہ کے. جی ایک آیت اور پڑھنا. کون سی والی شروع سے؟ الحقہ سے کیا آگے نہیں اس کے؟ آگے نیکسٹ آگے. جی سلائیڈ اگلی آگے. جی آ گئی ہے. فَعَصَوْا تو انہوں نے نافرمانی کی. رسول کی. ربہم اپنے رب کے. فَحَزَاہُم تو اس نے پکڑ لیا انہیں.
अखज़ातन पकड़ना, राबिया सख्त, इन्ना जी बस, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी ठीक है जी। आलिया अकबर। इन्ना बेशक, लम्मा जबकि तौगा तुग़यानी की, अलमाऊ पानी में, हमल नाकुम सवार किया हमने उनको, फिल जारिया कश्ती में, ली नज अलहा ताकि हम बनाएं उसको, लकुम तुम्हारे वास्ते, तस्किरतन नसी नहीं, याद दहानी, व ताइयाहा और ताइयाहा और याद रखे उसे, याद रखे उसे, उजुनुन कान, वाया याद रखने वाले। हाँ ठीक है। एक वाला वाहिद है ना ये? वाला अच्छा वाला एक लफ्ज का तर्जुमा मैं आप चाहूंगी आप दोबारा उसका तर्जुमा करें। ये जो लफ्ज है हमल नाकुम, हमल नाकुम सवार किया हमने तुमको, अब ठीक तुमको बताया है जी। पहले अच्छा आपने मैंने उन्हें हाँ उनको कह उनको दिया था। कहा था, ठीक है, जी जी तुमको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खुद ही अपनी करेक्शन कर ली, बारकल्लाहु फीकुम जी। ठीक है, और कौन सुनाना चाहता है? अ, सईदा, सईदा इकबाल। जी जी शुरू से फिर से? आपने शुरू से नहीं सुनाया ना, स्टार्ट वाला नहीं, मैंने हिस्सा शुरू का ही सुनाया था। आपने शुरू का ही सुनाया था। ठीक है, तो आपसे जी मिडल से सुन लेते हैं। ठीक है, जी। यहाँ से सुन लेते हैं, ये वाली जो आखिरी स्लाइड ही सुना दो। फ़असौ जी तो जी नाफरमानी की, नहीं, फ़असौ तो नाफरमानी की, रसूल की, रब्बिहिम अपने रब की, फ़अख़ज़हुम तो पकड़ लिया उन्हें, अख़ज़हु पकड़ना, रबिया सख्त, इन्ना बेशक हम, लम्मा जब, तौगा तुग़यानी की, अलमाऊ पानी ने, हम अलमाऊ पानी ने, हमलनाकुम सवार किया हमने उन्हें, फिल जारिया कश्ती में, लिनजअलहा ताकि हम बना दें इसे, लकुम तुम्हारे लिए, तज़किरा याद दहानी, व ताइयाहा और याद रखे उसे, उज़ुनुन कान, वाइया याद रखने वाला। अच्छा, एक लफ्ज का तर्जुमा दोबारा सुनाइए सईदा। हमल नाकुम, जी हमल हाँ, नाकुम। ये सवार किया हमने तुम्हें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल आपने हाँ। करेक्शन कर ली। यही इसका मतलब था। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।